الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب سنگی پڑھئے صلاة حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی
دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ واتم برہانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ موجودہ ماحول دے اندر کچھ صوفیاء نے جڑے ملکی حالات دے پیش نظر مناسب سمجھ دن بزرگ علماء اور صوفیاء کہ اسی اس سیاست دے اندر یا اس ملکی ماحول دے اندر حصہ نہ لویے۔ کچھ صوفیاء اور علماء یہ سمجھ دن کہ علماء دا فریضہ ہے کہ حق دے سامنے ڈٹ جان، حق دے نال کھڑے ہو جان اور حق دے نال ڈٹ جان اور باطل نو للکارن اور حکومت دے وقت نو مناسب تنبیہات کرن۔ اس حوالے نال ساڑی عوام جڑی ہے، عوام اہل سنت، انہاں دی بھی مختلف رائے۔ کچھ بندے بڑی شدت نال آندے نے کہ بزرگاں پیراں مولویاں سیاست چاہنا ہی نہیں چاہیے، کچھ بڑی شدت نال آندے نے بالکل ہونا چاہیے، چنگیاں بندیاں ایتھے بھی ہونا چاہیے، اسمبلی بھی ہونا چاہیے۔ دونوں طرف دلائل ہیں۔ اس دا تھوڑا جہا تحقیقی جائزہ پیش کرانگا۔ سب تو پہلی گل یہ دوستاں کہ فیصلہ کرن والے بندے کول دوہاں طرفاں دے دلائل ہونا پہلی شرط ہے، اور مطلوبہ علم ہونا بھی شرط ہے۔ جڑا بندہ فیصلہ کردا ہے اور فتویٰ لاندا ہے کسے بھی بندے ہوتے، پیر ہوتے، بزرگ ہوتے، ان دے کول اے معیار اور علم اور اتنی لیاقت اور قابلیت ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ انہاں دوہاں گروہاں وچوں سچا کون ہے۔ جدو او دے کول دوہاں گھراں دے دلائل ہی نہیں اور علم دی اس سطح تے ہی نہیں، بھائی میرے جس بندے دی ککڑی کھڑی جائے، بکری کھڑی جائے تے او ڈیرے دار کو ڈیرا لے جاندہ ہے کہ سان فیصلہ کر دے، او اتنے بڑے بڑے بزرگاں دا فیصلہ آپ ہی کر دیندہ ہے۔ میں مثال دینا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، او سیاست چیسا لے رہے ہیں، اور الیاس قادری صاحب تحریک دعوت اسلامی دے جو بانی نے وہ یہ حصہ نہیں لے رہے۔ ساڑھے کوڑ ہون ویکھن والا پیمانہ کی ہے کہ نہ دوہاں وچوں صحیح کون نے، اور شریعت سانو کی سبق دیندی اور تاریخ اسلام دے اندر اس دا کی درس ہے کہ نہ وچوں صحیح کیڑا ہے۔
توجہ ہے جناب؟ دوویں ہستیاں دیندار نے، دوواں دا تعلق دین نال ہے۔ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ اسی غیر سیاسی ہیں، ساڈا سیاست نہ تعلق کوئی نہیں۔ دوسرے آندے کہ نہیں اسی سیاست چاہے ہاں، اسی دین دی حفاظت کرنی ہے سیاست دے ذریعے۔ کچھ بیلی ایسے نے جڑے تحریک میں ہوتے نے تے او کھلو کے انہاں پیراں نو جڑے نہیں اس سیاست حصہ لیندے انہاں دے بارے غلط الفاظ بول رہے ہوندے نے، اور انہوں نے اقبال دے شعر سنائے دے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اوے حلوے کھان والے تے نذرانے کھان والے ہن دین دے نام تے نکلو اے، کیوں نہ نکل دے، وہ اے کر رہے ہوندے۔ جبکہ دوسری طرف والے لوگ کہندے نے بھئی سن تسی آندے ہو ویسے حلوے کھانے اسی تے دیر راتی حضور دے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں، جتھے تواڈے کولوں نہیں اپڑیندا پیا سی اوتھے اپڑ کے بھی رسول اللہ دے دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ دنیا دے لا تعداد پتہ نہیں کتنے ہی ملک نے، میں تو انہاں دا فکر بھی صحیح یاد نہیں، جتھے دعوت اسلامی جا کے اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہی ہے، وہ بھی تے دین دی ایک شعبہ ہے۔ ایک ہی چیز ہے عزیزوں اور بھائیوں، یاد رکھو شریعت وچ دو راہ نے، ایک راستہ ہے عزیمت دا، دوسرا راستہ ہے رخصت دا۔ عزیمت اور رخصت دونوں دی تعریف کر دینا۔ عزیمت والیاں دا تعلق ہے ان عزمت فتوکل علی اللہ، کہ جدو بھی کوئی اسلام دی عزت تے حرف آوے تے حسین بن تو پھر نفع تے نقصان نہ ویکھ میدان عمل چاہ جا۔ یہ حسینی طریقہ ہے۔ پھر قربانی ہو جائے، پھر او دے نقصان ہو جائے، پھر اس دے اندر تیرا جان مال تیرے بچے جو قربان ہوندہ ہے دین تو ہو جائے، پھر قدم پیچھے نہ ہٹا، پھر دین دے راستے تے چل جا اور اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے۔ یہ ہے عظیمت اور عالم جہاد بلند کرنا۔ شریعت دے اندر یہ راستہ بھی موجود ہے، شریعت دے اندر یہ راستہ بھی موجود ہے۔ حضرت حسین دے وقت جس یزید دی حکومت آئی، امام زین العابدین دے وقت بھی وہی حکومت ہے، اور جی میں حضرت حسین کو لوگ آئے کہ آؤ اسی تواڈی بیعت کرنے ہاں، اسی طرح امام زین العابدین کو بھی لوگ آئے جدو یزید دی موت واقع ہوئی ہے کہ امام اسی تواڈے نال ہاں، ہن تے امام بھی کوئی نہیں، یزید بھی مر گئے، آؤ نکلو اور اسی تواڈے نال ہاں۔ یا فرماتے ہیں کہ میں رخصت تے عمل کر رہا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسے بندے تے بھی دی طاقت تو زیادہ بار نہیں ڈالدا، میں دے حصہ نہیں لینا چاہتا۔ ملکی سیاست دے اندر امام زین العابدین نے واقعہ کربلا تو بعد کوئی حصہ نہیں لیا، کسی اعتبار نال کوئی کمنٹس نہیں دیتے، کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ حصہ لین والیا تو بھی اپنی لا تعلقی دا اظہار کیتا ہے کہ میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، اللہ تے اللہ دی یاد وچ محو کے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ نے دین دی تبلیغ رشد و ہدایت دے اندر زندگی گزاری ہے، سیاست وچ حصہ نہیں لیا۔ تو کیا کوئی بندہ اس وجہ تو امام زین العابدین تے الزام لائے گا؟ سینکڑوں اور ہزاروں ایسے صوفیات ملن گے جنہاں نے سیاست دی اس پرخار وادی چیز بالکل قدم ہی نہیں رکھیا اور اس تو دور رہے، اور سینکڑوں اور ہزاروں تو انہوں مجدد الفسانی جیسے ملن گے جنہاں نے ہر دور دے فرعون دے سامنے کھڑا ہو کے دین حق دا پرچم بلند کر دیتا۔ سوال پھر یہ ہے کہ ساڑھے کوڑ کی پیمانہ ہے، اے جڑے ایسی بندے ہیں اسی یہ فیصلہ کریے کہ تو غلط ہے تو صحیح ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جس وقت ہندوستان دے اندر دین الہی دے نام تے حکومت نے ایک فتنہ برپا کیتا ہے، اس وقت دی مغلیہ حکومت نے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔
کوئی کسی پیر نو فیس بک تے گالاں دے رہا ہے، کوئی کسی بزرگ نو گالاں دے رہا ہے، کوئی کسی جلسے کھلو کے گالاں دے رہا ہے۔ میں چونکہ اس پاسے لہذا وہ غلط ہے، جڑا اس پاسے آندا ہے تسی جڑا تیر مار لیا وہ بھی ویکھ لیں گے۔ او بھائیا ایک دوجے نال نہ لڑو، جڑا عظیمت تے عمل کر رہا ہے جنہ ساتھ دے سکتے ہو بابے خادم حسین دا بھی ساتھ دیو، جڑے رخصت تے عمل کر کے اللہ دے دین دی تبلیغ دا مشن اٹھا رہے ہیں جتنا کو عمل کر سکتے ہو انہاں دا بھی ساتھ دیو۔ سارے ہی بندے چنگے نے، ہر تھان تے لوڑ ہے، سارے بندے ایکو جے نہیں ہوندے، سارے بندے ایکو جے ٹل نہیں ہوتا۔ نبی سرکار جہاد سے نکلنے لگے، حضرت حسان بن ثابت عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ مینوں جنگ دی چھٹی دیتی جائے۔ کیوں؟ یا رسول اللہ میرے کو جنگ ہوندی نہیں، میں نہیں لڑ سکتا۔ نبی سرکار دی اس صحابی نو چھٹی ہے، وہ شاعر سن، حضور نے فرمایا کہ تو اپنی زبان نال جنگ کر۔ وہ حجب کرتے سن، جڑے کافر حضور دے خلاف بولتے سن انہاں دے متعلق وہ اشعار کہندے سن، انہاں نے اپنے اشعار نال اور زبان نال کافراں نال جنگ کیتی ہے۔ جڑے لڑ سکتے ہیں انہاں تلوار نال جنگ کیتی ہے۔ ہر بندے دا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر بندے دی اپنی تھا ہوندی ہے۔ کچھ درویش ایسے بھی تو ہونے چاہیے جڑے بیٹھے تے حجریاں چی ہوندے نے، لیکن جڑے اگاں لڑدے پہ ہوندے نے انہاں دی پشت پنائی کر کے دعا دے چھڑدے نے، اللہ انہاں دا بھی کم بنا چھڑدا ہے۔ کچھ انج دے بھی تے ران دیو نا، سارے نے پیڑے چ لیاونا جے، کچھ انج دے ران دے جڑے پشت پنائی کر کے دعا دین والے ہوندے نے۔ لیکن جڑے حجرے چ بیٹھ کے دعا کرن والے نو باہر والے نو غلط نہ آکھن، جتنی کر سکتے ہیں انہاں دی مدد کرن، تے جڑے عمل وچ نے او انہاں کولوں دعا تے دعا لیا کرن کہ ساڈے واسطے دعا کرو، تسی چلو اندر بیٹھے رہو، ساڈے باہر والے بھی پچھو شاباش تے دیندے رہو، بس ٹھیک پہ کر دے۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے نا؟ فقیر اگر سچا فقیر ہوئے، جے ہندوستان دی ہسٹری حضرت مجدد الثانی ملتے ہون کیڑا بندہ سید کفایت حسین کافی نو اے کہے کہ انہاں صحیح نہیں کیتا، حالانکہ 1857 دی جنگ چوں نہ لڑ سکتے، لیکن شاہ جی ہوراں نو پھانسی ہوئی ہے، لیکن انہاں پھانسی قبول کیتی، انگریز نال جہاد پھر بھی کیتا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، انگریز انہاں نو کالے پانی دی سزا دیتی سی، اتنا بڑا عالم دین، جرم کی سی کہ جہاد کردا ہے، لوگاں لڑاندا ہے حکومت دے خلاف، لوگاں لے کے نکلدا ہے۔ بھائی اگر سارے حجریاں چ بہ جان تے تاں بھی گزارا نہیں جو ہوندا، وہ جیسے ہونے چاہیے جڑے باہر میدان عمل چھون، تاکہ وقت دے ہر فرعون نو پتہ ہوئے کہ اگر میں کوئی غلط بولیا تے محمد دے غلام اس ملک وچ موجود نے جنہاں میرا گریبان اس ویلے پھڑ لینا ہے۔ میں نہیں سیاست وچ حصہ لے سکدا، اگر تے جڑے لیندے نے میں انہاں واسطے دعا تے کردا رہواں۔ درویش ایسے بھی ملے نے، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور دے اندر آپ بزرگ نے ایک اللہ دے درویش ہیں، آپ ستے پہ سن بادشاہ وقت گزریا تو بادشاہ پہ جڑا ہے اورنگزیب خود بڑا عالم سی اور فقیران بڑا مندہ سی، وہ گیا دروازے تو تھا کہ میں اندر جان دے میں بزرگان ملنا ہے۔ وہ درویش آکھیا بھئی بزرگ ساری رات اللہ اللہ کر دے رہے ہیں تو آرام فرما رہے ہیں، تسی جناب نہیں مل سکتے۔ اسے کیا میں ملنا ہے؟ اسے کیا تو کوئی نہیں ملنا؟ اسے کیا میں بادشاہ؟ اسے کیا تو ہوئے گا پر ساٹھے بادشاہ تھے ہوئی نہیں سمجھ آئی؟ اسے کیا میں ہندوستان کا بادشاہ، اسے کیا وہ ہوئے گا پر ساٹھے بادشاہ تھے اندر سو رہے ہیں، تو نہیں مل سکتا۔ اس پھر بادشاہ نے ایک رکا لکھیا، ایک لائن فقط لکھی کہ بر در درویشاں دربان نہ پایت، کہ کیویں دا درویش ہے بوئے کے بندے کھلا رہے نہیں۔ آپ بیدار ہوئے تھے انہاں او رکا نوکر نے دیتا، خادم نے بسرکار ہے ذرا ایک رکا ہے تے چودھریاں دے کمی ہوندے نے تے چمچے ہوندے نے تے درویشاں دے خادم ہوندے نے تے خلیفے ہوندے نے۔ دا درویشاں دے کول راہ نالے درویش ہوندے نے تے ناواں چی ایڈا فرق، کوئی سمجھ آئی؟ کوئی چودھریاں دے جڑا باڑا قریب ہو جائے ان سدے نے چمچا ہے تے فقیران دے جڑا باڑا قریب ہو جائے فقیر ہو جاتا ہے، ان بندے درویش۔
اتنا فرق تو ہے نا بیلی. وہ اٹھیا اس آخیا بھائی میں تین اندر نہیں جان دینا. وہ چلے گئے. رکا دیتا. سرکار نے پڑھیا نا میاں میر رحمت اللہ علیہ نے اتنے لکھیا سی بھائی بر درے درویش نہ دربان نہ باید. آپ فرماندے نے کتنے گئی. اس آخر ہوں اتنے گیا ہونا ہے. آپ فرماندے نے ساڈا جواب بھی دے کے آؤ. کی انہیں لکھیا ہے کہ درویشاں دے دروازے تے دربار نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تھلے لکھیا ہے بباید تا سگے دنیا نہ آید. جا ہونا چاہیے تاکہ ہر دنیا دار کتا درویشاں دے اندر نہ داخل ہو جائے. جا انہوں دے کے آ. بادشاہ تو ہوئے گا پر درویش تو بڑا کیڑا بادشاہ. ہو کمیاں دن ٹھوکتے نہیں ہیں. وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اگر کوئی بندہ صاحب عظیمت ہے اور میدان عمل ہے جا کے کام کر رہے ہیں تو حجرہ نشینہ بزرگاں دے خلاف نہ بولے. ہوتی مہربانی ہے کیونکہ انہاں دی دعاواں نال ہی ہو سکتا ہے کام بن جائے. اے تے قبراں وچوں بھی کام بنا چھڑدے نے تے جیوندیاں دی کیڑی گل کرنا ہے. اللہ والیاں گلاں سمجھیا کرو. کسے درویش دی گستاخی کرنا بھی ساڈے واسطے جائز نہیں. پتہ نہیں ہوتی کیڑی دنیا تو کس رنگے چھے. ساڑھے کل کی پیمانہ ہے باسی بے کیا کیے جڑا بندہ سیاست نہیں ہوتا وہ صحیح نہیں. انجنا کھو جڑا سیاست چاہ گیا ہے اور دین واسطے آیا ہے وہ دی بھی تحسین کرو کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. جڑا نہیں آیا تے اپنے آپ مگنے اور اپنے رب دی یاد مگنے اور انہوں دنیا نال غرض کوئی نہیں. چپ کر کے اللہ اللہ کردہ پہ مہربانی کرو ان دی اس گل تے عمل کر لو. کھا جو تواڈے نال نہیں ٹریا تے تواڈی مخالفت بھی تے کوئی نہ اس نہ کیتی. دعا ہی پہ دیندا ہے نا. رعایت کرو تواڈی مہربانی. اپنے نال نہ لڑو. تے جے تواڈے کول اجے شے بھی کوئی نہیں تے تسی اپنے نال اے کار پہ کر دیو تے جس لے تواڈے کول کو جا گیا پتہ نہیں تسی اس لے کی کرنا. مہربانی کرو ہاتھ تھوڑا رکھو. تھوڑا جا گالا نہ کٹو. جمہوریت گال دا تعلق ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں تسی کیڑی جمہوریت لئی پھر. جمہوریت دا مطلب ہے بندے نے چاہیے دیو کیونکہ اس بندے نے پسند کرتا ہے. عزیزاں نے من میں اپنا عقیدہ رکھنا کہ میں دو قسماں دے بزرگاں نال عقیدت رکھنا. جڑے صاحب عظیمت نے میں انہوں نے بھی اچھا سمجھنا. جڑے صاحب رخصت نے اور اس سیاست تو دور رہ کے اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ دے دین دا کم کر رہے ہیں میں انہوں نے بھی پسند کرنا. وہ بھی اپنے راستے تے ٹھیک عمل کرنا. اور میں انہوں دوسرے ملیاں نو آکھاں گا کہ تسی لگے جبیا کرو انہوں کو دعا لے لیا کرو. جس لئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے میں آکھاں گا پیران تے بزرگاں بھی بدعا تسی بھی دے چھڑیا کرو. منکران دعائی نہ دیتا کرو. یہ نہیں تو میں بھی آکھاں گا جڑا آیا دعا دیو. اللہ والے آؤ دعا دیو. انہوں نے دعا واسطے آئے نے دعا دیو. انہوں نے جدو فقیران دعا چا دینی ہے کم بڑھ جانا ہے. اے گل اصل فیض آباد دھرنے تسی ویکھیا نہیں کنے بزرگاں نے دعاواں دتیاں. حجریاں چ بہن والے بھی دعاواں دیندے رہے. سارے دعاواں دیندے رہے. اللہ تعالی کامیابیاں عطا فرما دی. عزیزاں نے من دعا دی گل کرنا. حضرت سلطان محمود غزنوی اللہ دے کامل درویش خواجہ ابوالحسن خرقانی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. عرض کردا ہے حضور میں ہندوستان تے حملہ کرنے واسطے جا رہا مینوں دعا دیو. آپ فرماندے مڑ تیاری کر لیا. ہن میں دعا دی گل سناؤں. تیاری کر لیا. اس آخیا جی کر لئیے. کی کیتی آ؟ اس آخیا جی فلانے بیلی نے مینوں فلانے چیز دیتی ہے. اتنے ہاتھی دیتے نے. انہیں گھوڑے دیتے نے. فلانے صوبیدار نے مینوں تیر دیتے نے. انہیں تلواراں ملیاں. بڑی لاؤ لشکر تے تیاری کر کے جا رہا. تے آپ فرماندے نے چل ساڈا پھر کرتا لے جا. ساڈے لوے کرتا لے جائیں تے درویشاں دا کرتا ہی اے تیرے کام آئے گا. جتھے تیرے دوجے سپاہیاں دا لشکراں دا کام نہ چلے وہ درویشاں دا کرتا پیش کر دے. اور بادشاہ آندا ہے تسی بھی اگے لگو. جی کوئی سمجھ آئی ہے تسی بھی اگے لگو. جی ساڈے نال لڑ دے کیوں نو اسلام واسطے لڑنا ہے. اٹھو لڑو. بادشاہ نے پتہ لڑنا ساڈا کام ہے. انہاں کولوں دعا لے لو. کہ جو دنیا چھڈ کے غار وچ بیٹھے
دعا لے لو، دعا بھی بڑی ہے، وہ دعا تے بندے کھلوندے نہیں بندے نہیں نال چلو. بھائی سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ بھائی دعا لے لو، ہاں دعا تھوڑی ہے بندے نہیں اگے لگو. بھائی اگے لگنا ہر بندے دے واسطے گل نہیں، تسی ادو اگے لگو، اگے نہ لاؤ. کچھ جاندیاں دعاواں میں چنگیاں ہوندیاں نے، مہربانی کرو تھوڑی جی رعایت دیو نا. عزیزاں نے من تے اگے جڑا لگ پیا ہے اوندا دل کردا ہے تے لگا ہے نا. جڑا اگے لگ پیا سی اودی تحسین کرنے ہاں، اچھا کام کیتا ہے، بڑا سونا کیتا ہے، ساڈے حصے دا کام بھی کردا پیا، اللہ ان کامیابی دے وے. لیکن جے کوئی اگے نہیں لگدا تے مہربانی کرو تے نہ لڑو نا، دعا لے لو. عزیزاں نے من بادشاہ وقت نو آپ نے بڑی کمیز عطا فرمائیے. اسی تے انہاں دے میاں خاک روب ہاں، اسی تے انہاں دے کفش بردار ہاں، اسی تے انہاں دے جوڑے سیدھے کرن والے بندے ہاں جنہاں درویشاں دی گل پیا کرنا. عزیزاں نے من آپ فرماندے نے کمیز لے جا، اللہ دے درویش دی کمیز لے کے آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو 16 دن حملے کردا رہا محمود غزنوی تے فتح نہیں ہویا. جدو 17واں دن آیا اللہ دے ولی دی کمیز درمیان چ رکھ کے سلطان محمود غزنوی اللہ دی بارگاہ دعا کردا ہے، اللہ سونیا اپنے ولی تے اپنے درویش دی کمیز دا صدقہ مینوں فتح عطا فرما. جدو درویش دا وسیلہ پایا نا، درویش دی کمیز دا وسیلہ پایا تے اللہ اپنے پیاریاں دی لاج رکھ لیتا ہے. عزیزاں نے دی وقار کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ دے پیارے دے کمیز دا وسیلہ ڈال کے صبح پہلا حملہ کیتا، پہلے حملے دے وسیلے نالی اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. حضرات جدی وقار صبح شکر گزاری کی تھی، بڑا خوش ہویا سلطان محمود غزنوی. لیکن جدو رات نو سویا خواب مرشد کریم دی دیدار تے زیارت ہوئی ہے. سرکار فرماندے محمود غزنوی تو ساڈے کرتے دا مول نہیں پایا. سرکار بڑے اوکھے ویلے میں تے وسیلہ پا کے سومناتھ دا مندر اللہ کولوں منگیا. اللہ نے تہاڈی کمیز دے وسیلے نال مینوں سومناتھ دا مندر عطا فرما دیتا ہے. اور میں کی منگ سکدا، میں تے بڑی اعلی چیز منگی ہے. آؤ فرماندے نے نادانا میرے کرتے دے وسیلے نال ایک مندر کیوں منگی آئی، پورا ہندوستان بھی منگ دو اللہ تینو عطا فرما دینا. گل تو سمجھ دی ہے نا پیارے، کوئی سمجھ تے لے کہ درویش کس مقام تے فائد ہے. عزیزاں نے من اللہ والے دعا کر دین. آل سنت دا ایمان تے عقیدہ ہے وے ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیری بدل دے دے. ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے. لکھ لو محفوظ اتے تحریر بدل دے دے. لکھ لو محفوظ اتے تحریر بدل دے دے. بھائی میاں بات یہ ہے بندے سمجھ دینے بس سارے بندے ایک کام کرن. اللہ سارے بندیاں نو ایک کوالٹی دیتی نہیں، کوالٹیاں تقسیم نے، اس دی اپنی تقسیم ہے. کسی نے کوئی قوت دے چھڑدا ہے، کسی نے کوئی قوت دیندا ہے، کسی نے کوئی قوت. تے جنوں جڑی شے اللہ دیتی ہوے او بروئے کار لائے دین دی خدمت واسطے. جتنی کسی کول ہمت ہے، جتنی کسی کول طاقت ہے، وہ اپنی طاقت دے مطابق رسول اللہ دے دین دا کم کرے تے دوجے او دے نال ہو جایا کرے.
اس شعبے جتنی وہ ہیلپ کر سکن، جتنی وہ مدد کر سکن، اونی مدد کرنی چاہیے. لیگ پولنگ نہ کریا کرو. بلا اگے پہ جاندے نہیں ٹنگا کھچ لو. میں اگر سیاست نہیں لے سکتا حصہ، میرے کو طاقت نہیں، جڑا لے رہا وہ ٹنگا کیوں کھچنا؟ جنی کر سکنا وہ دعا واسطے دعا کرا. اگر کوئی بندہ تبلیغ کر رہا ہے تو میں نہیں کر سکتا، جڑا کر رہا وہ واسطے ہیلپ کرا، وہ دعا کرا. وہ واسطے بھیا بڑا بندہ چنگا کام کر رہا ہے، میں تو ٹائم نہیں رکھتا ہے، بندہ دین دی تبلیغ پہ کرتا ہے، اللہ سونے انہوں کامیاب کری. بھائی جتنی ہیلپ کر سکتے ہو کرو. نہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف کوئی بولیا کرو، تے نہ الیاس قادری صاحب کے خلاف بولیا کرو. کتنے تیز ہو گئے بندے. وہ جی سیاست کیوں نہیں حصہ لے رہے؟ اور میں کہا جڑا وہ کام پہ کرتے ہیں وہ سیاستدان پچھلی ساری جدوں دا پاکستان بنیا ادو دا نہیں کیتا. نہ لڑو، وہ اچھا کام کر رہے یہ غیر سیاسی کیوں نہیں؟ میں کہوں اس گل تے لڑائی کرنی ہے، من پسند سوتے نے. تے علامہ خادم حسین رضوی نے اہل سنت کے اندر جو تحرک اور تجدد پیدا کیتا ہے اور جو حرارت ایمانی پیدا کیتی ہے، یہ اس بندے دے ہی خاص ہے. جڑا کام اس کیتا ہے نا، بیلیوں اندی بھی بڑی لوڑ آئی. نرے مسیطہ جو سپیکر ہے میں لاندے جاندے آئے، اس بندے دا احسان مند ہونا چاہیے. اہل سنت نبو نے سنیا دی مردہ جی سمجھ حرارت ایمانی دی روح پھونک کے ایک باری مڑ زندہ کر چھڑے آئے. ایو جہاں بابے واسطے پڑھیا کرو. چھیڑ کر ساز لا الہ تڑپا گیا کوئی، عالم تھا میں بے خواب جگا گیا کوئی. چھیڑ کر ساز لا الہ تڑپا گیا کوئی، عالم تھا میں بے خواب جگا گیا کوئی. وہ ستے جو پایا ہوتے جس ٹھوکر مار کے جگایا جو چاہ اٹھا بیڑا ہی وہ ذرا غصے کیوں دیو؟ اے آنکھوں پہ سن ٹھوکر نال جگایا دا یار کے گلاب چھڑک کے کیوں نہیں جگایا؟ اب ذرا حسین طریقہ دیار کے گلاب چھڑک کے اٹھائیں دا جناب اکھاں کھولو اسلام تے اکھا بیڑا ہے تے ساڑھا دل کردہ تے سی اٹھی دا نہیں تے دوجہ پاسا پلٹ کے پھر خواب خرگوش تے مزے لئی دے. بابا بڑی زیادتی کردہ ہاتھ تے چھوٹا ستے مار دے اٹھو ہے جیڑا نہیں اٹھ دا ان دو گاڑا دب دے. میری ایک بچے نال گل ہوئی اس موضوع دے تے میں آکھا بھئی بابے فالٹ کی نظر ہوں گے تھے ساری شخصیت چو صرف ایک چیز نظر آئی ہے، بابا گانا کرتا ہے. یہ توجہ ہے جناب؟ بابا گانا کرتا ہے پورے بابے جو صرف ایک غلطی. میں آکھا جی اسی تیار ہاں، میری بابے نال ایڈی کوئی ہیلو آئے کوئی نہیں، خاص سیٹنگ بھی کوئی نہیں انہوں نے. پاکستان دے رول دے مطابق، اسلام دے رول دے مطابق جیڑی یہ نہ گانا دی سزا بن دی ہے وہ دسو بابے نہ جلی تے بابے دی جائے میں جل ویسے. لیکن پیمانہ موڑے کر رکھو دوجیاں بھی جیڑے جیڑے کام کیتے نے جیڑے قائدین نے انہاں تے بھی مڑ جیڑی جیڑی بن دی ہے وہ لاؤ چاہتے گاڑی دی بابے تے لا لو. پتہ تے میں نے بھی ہے گاڑ دی کنی کو سزا اسلام میں چھتے کنی کو تعدیرات پاکستان میں چھے مڑ دینی تھی وہی نے چل لا دیو. لیکن دوجیاں جیڑے کام کیتے نے یا کار رہے نے میں کہے بابے دے خلاف کتاب تو کوئی نہیں لکھی تھی اگر نہیں جی میں کہے بابے دے کرپشن دا کیس تے کوئی نہیں نا. میں کہے بابا یہ جڑا یہ گل کرتا ہے کہ اگر میرے تے کرپشن ثابت ہو جائے تے قبر چپ کٹ کے بھی ٹنگ چھڑیا جے بابا اعتراض نہیں کرے گا. یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ میں کہ جیڑا بندہ ایڈا دعویٰ کرتا ہے پھر میرے خیال نہ رو دیاں گانا برداشت کر لو. ابا پتر نو جھڑک بھی لے تو پتر دا آگے بڑھتا ہے بس سمجھے تو صحیح ابا کیوں پیا جھڑک دے جے تے ابا آندہ ہے بھائی فلم کیوں وین ہے بندے دا پتر بانا تو پھر پتر نو بھی سمجھنا چاہیے ہے میں کیڑا مسیطے پہ جاندہ جڑا ابے جھڑ گیا ہے. اپنے کم بھی تو ویکھنے چاہیے نا جی تو ستے پہ ہے
ناموس رسالت دے قانون تے حملہ ہویا تے قوم ستی بھی آئی ہن جگان آستے کوئی چھنجوڑنا دے آنا تو ہو سکتا ہے کسی نے ٹھوٹا ڈاٹا لگ گیا ہوئے جان دے ہو تھوڑا جا عزیزان من میرے کہنے دا مقصد جناب دی خدمت یہ ہے گفتگو کرنے دا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول دے اندر سانو لڑنا نہیں چاہیے دا شدت نہ کرو اہل سنت آپس سے اتحاد رکھو اتحاد بندے دی ضرورت ہے ہر ایلیمنٹ نال ملے گا کام تے تاں تو اڈا کام بڑھنا ہے تُسی بندے نہ لڑ دے ہو لڑو مات رسول اللہ دے دین دا کام کرو لاجپال آقا سرکار دے دین دا کام کرو رسول اللہ دے دین دا ہے حقہ دے ہو جتنا دے سکتے ہو جتھے جتھے کو کام کر سکتا ہے اتھے اتھے حضور دے دین دا کام کرو مشائخ اہل سنت دے خلاف بالکل نہ بولو علماء اہل سنت دے خلاف بالکل نہ بولو ساڑی کی مجالے آکھنا جی فلانا ہے جی کرتا ہے فلانا ہے جی کرتا ہے او بھائیا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دے نہ پوچھن خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ہو سکتا ہے حجرے والے بہن والے دیا دعاواں تواڈے میدان عمل چاہن والے دے واسطے بڑیاں اکثیر ہو جان اللہ دے درویش بعد کا دعا ایڈی دیندے نے اگلے دن بھی گل سنائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے ہن آپ درویش بندے ساری زندگی آپ نے سیاست حصہ نہیں لیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حصہ نہیں لیا پر نظر رکھیے ذرا جملہ دے غور کرو حصہ نہیں لیا سیاست نظر رکھیے نظر کیویں رکھیے آپ دین دا کام کر دیا ہے دین دا کام کر دے سن خواجہ صاحب تبلیغ واسطے اجمیر آئے بہن نو تھا کوئی نہیں ککر ویکھے چھاں بڑی سونی انہاں دے ہیٹھ گئے تے کہ اٹھ بیٹھے سن آپ نے فرمایا بھئی درویشاں اتھے بیٹھ جاؤ چھاں تے وہ جڑے اتھے بندے بیٹھے انہوں نے کہا بابے ہو پراں ہو جاؤ اتھے بادشاہ دے اٹھ بیٹھے تسی نہیں بیٹھ سکتے تنگ کی تھی انہیں بابے نے فرمایا چلو جے اٹھا بیٹھنا ہے بیٹھے رہن وہ پھر ٹائم تے آکے اٹھنا توجہ کی تھی کوئی نہ وہ کھڑی یار شام ہو گئی ہے اٹھ کیوں نہیں اٹھتے پہ وہ بڑا انہاں ماریا اٹھیا ہو جتھے بیٹھے ہے اتھے ہی بیٹھے وہ کسے بھی چودہ سے آپ بابے اور آکھیا بیٹھے رہن انہوں نے آکھنا ہے تے نہ جہاں ہی اٹھنا جے توجہ ہے کہ کوئی نہ اللہ 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 او بھائیا بندہ تے ایک دن نہیں گوڑیاں آگے کڑ سکدا تے جے فیض آباد دا دھرنا ایڈا لمبا ہویا ہے تے ہو سکتا ہے کسے درویش یا کیا ہوئے بیٹھے رہو موڑ کی دے اٹھ دیا ہے میں نے کہا بیٹھے رہے بابا جی مہربانی کرو ووٹ اٹھان دیو معافی دے دیو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ بابے انہوں نے کہا لے جاؤ اٹھ جاؤ بھائی اونٹ اٹھ گئے انہوں نے کہا پانی لے بھر کے وضو کریے انہوں نے کہا خبردار مسلم پانی دے نڑے نہ ہوئے جے پانی پلیت کر دیو اجے بھی اجمیر دے اندر انا ساگر تالاب موجود ہے جتھو پانی مسلمان بھرن لگے تو ہندو آکھیا با تسی پانی نہیں بھرنا کیونکہ تسی پانی پلید کر دے ہو ہندو مسلمانہ نے بیان دے محمد فراد آکھیا نا بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مردی ہے با ہندو آندے بہنے پانی نہ بھریا جے پانی پلید ہوندہ ہے آپ نے اپنے ایک نوکر نو فرمایا ایک لوٹا بھر لیا تو زیادہ نہ بھری انہیں آنکھ بچا کے لوٹا پایا تو سارا تالاب وچ میرے بچے جا کے انہیں بھی گوگل کھول لیا جے تالاب ایڈا وڈا ایک پاس کھلوی ہے دوجے پاس پانی تک نظر نہیں جاندی اتنی بڑی جھیل ہے انا ساگر پانی سارا لوٹے وہ جڑے آندے ہیں بھئی ایتھو پانی نہ لیا جے انہاں پانی لینا ہے تھے کو پانی غیر اور پانی کی دے گیا انہاں کہا بابے دا ملانگ لوٹا بھر کے لے گیا وہ گیا انہاں کہا بابا جی ان سنتسیاں تے نہ مارو انہاں کہا ٹھیک ہے بھی پلٹ دیو
جدو بابا جی درویش بندے سن، ذرا غور فرمانا، جدو بابا جی نے ویکھیا نا کہ بادشاہ اور سیاستدان سانو تنگ کردے نے تے بابے اور مڑ کسی اور نو دعا دے چھڑی، گل دی ونڈ لیا کرو۔ جدو نہ ویکھیا ہے وہ ہونے ہے ہندو لیکن ساڈے تبلیغی مشن چروڑے اٹکاندا ہے، انہاں مڑ دعا کسی اور نو دے چھڑی۔ دعا کینو دیتی نے؟ شہاب الدین غوری اس تو پہلے پرتھوی راج نال راجہ اجمیر نال جنگ لڑ چکیا سی اور شکست بری طرح کھا کے واپس چلا گیا سی غور دے اندر، شہاب الدین غوری، اور ہندوستان فتح نہیں سی ہویا۔ اس رات ستا پہ ہے، خواب ایک درویش ملے، انہاں فرمایا شہاب الدین اجمیر تے حملہ کر اسی حکومت تینوں دے چھڑی۔ گل دی سمجھ نہیں آئی، گل دی سمجھ نہیں، حکومت تے اللہ دیندا ہے، حکومتہ تے اللہ سنا عطا کر۔ ہاں فرمایا نہیں شہاب الدین لیکن اللہ والے نا دعا کر دین تے اللہ انہاں دیاں موڑ دا نہیں، ہے ہی گل ہے۔ فرمایا شہاب الدین حملہ کر، ہندوستان تیرا ہے۔ سویرے اٹھیا انہیں حملہ کر دیا، تو حملہ کیتا، اجمیر فتح ہویا۔ ارادہ کیتا بادشاہ نے، شہاب الدین نے کہ نماز پڑھیے، اردو اذان دی آواز آئی، شہاب الدین آیا تھے کہ جماعت کھڑی ہے، پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ اکبر نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرات علی وقار نماز تو فارغ ہویا، امام صاحب نے سلام پھیریا، جدو شہاب الدین غوری نے چہرہ ویکھیا اٹھ کے قدمہ تے گر گیا۔ وزیر تے مشیر جرنل پوچھ دے بادشاہ سلامت، اے بابا کون ہے؟ تسی تے جان دے ہی نہیں۔ فرمایا پیارے اوہی بابا جے جنہیں خواب وچ کیا سی حملہ کر دے، ہندوستان تیرا ہو گیا ہے۔ بابے دی دعا ایڈی ماڑی نہیں نہ ہوندی، اے درویش بڑے اللہ والے ہوندے نے۔ عزیزاں نے من اے رہندے حجرے جو ہونگے، اے سیاست تو دور ہونگے، بے شک سیاست چنیڑے نہیں ہوندی ہونگے، لیکن ہو سکتا ہے دوستا انہاں دیاں دعاواں دوجیاں نوں زیادہ کم کر جاندیاں ہون، پر لین دی نیت تے ہوے نا۔ عزیزاں نے من اے اللہ دے درویش جنہاں دے بارے آل سنت دا عقیدہ ہے وے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملہ رانوا۔ اے درویش دی پاور ہے، جنہاں سمجھے آدھر ہیں اتھے آکے او میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ اب سرکار تو کسے پوچھے آ بھئی سرکار چودھری کون ہوندہ ہے؟ یا فرمانن جڑا حضور دے درد غلام ہوندہ ہے وہی چودھری ہوندہ ہے۔ سرکار او کھویں مربیاں والا چودھری ہوندہ ہے؟ یا فرمانن کمڑیا مربیاں والے نو بندے جیوندیاں سلام کر دینے، حضور دا غلام مر جائے بندے قبر نو بھی سلام کر دے۔ تسی ویندے نہیں دادا صاحب دی مدار تے ہر آن والا بادشاہ اتھے آ کے سلیوٹ ماردا ہے، سلام ہے، کیوں سلام کردا ہے؟ انہوں پتہ ہے بس ساڈی چار دیاں دی ہے تہاڈی ہمیشہ دی ہے۔ اے فرق ہے، عزیزاں کچھ چار دیاں دی منگدے نے، کچھ ہمیشہ دی منگی بیٹھے نے۔ عزیزاں نے میں اکثر اپنے دوستانوں دستا رہنا انہاں ویلیو اے گل سمجھن واسطے گہرا علم چاہیے، صوفیاء دا سچا پیار چاہیے۔ کنے صوفی نے جڑے تحریک وچ بابے ہوراں دے نال، ہر صوفی بابے دے نال، ہر صوفی بابے دے نال، اللہ دے فضل نال اسی اپنے بابے دے نال ہاں۔ لیکن تسی ہن اے نہ آکھو بھائی تے اگے ٹرون ساتھوں اگے نہیں ٹریندا تے ساڈے نال لڑنا ہے، بھائی تے اگے لگو جی، تو اسی نہیں اگے لگ دے مڑ ساڈے نال لڑنا جے، نہیں سر مہربانی کرو اسی حجرے جو گیا حجرے چیران دیو۔ ایک ساڈے میرے تے واسطے گل نہیں، میں تو نہ کہا گا جی میں سیاست چیٹا بج بج کے حصہ لینا ہوندا تے میں آپ ہی کھڑا ہو جاتا، بابے دے میں نال ہاں،
یہ کوئی شک نہیں، جنہیں نوٹ کرنا ہے کر لو کہ میں بابے دے نال ہاں، لیکن تسی آکھو بھائی دے جلسے چاہو تو اتنے آ کے تقریراں کرو تو میں کوئی نہیں کرنی، جنہ میں تواڈے نال ہاں مہربانی کرو انہیں تے گزارا کر لو، یہ توجہ ہے؟ تے جے انہیں تے نہیں ہوندا، انہیں تے نہیں ہوندا تے تسی جڑ مڑ بھی جڑا کرنا ہے ساڈے لو مڑ بھی تانوں چھٹی ہے، اب جی نہیں تساں نہیں کرنا تے تواڈے نال رہنجاں مڑ ہو جاؤ، کیونکہ ساڈا اپنا ایک راستہ ہے جس کا اسی انتخاب کر چکے ہیں، اور وہ اللہ دے دین دا راستہ ہے، وہ سیاست کوئی نہیں۔ میں جس راستے دا انتخاب کیتا ہے اپنی زندگی وہ سیاست کوئی نہیں، میں کسی سیاسی جلسے شرکت نہیں کرنی، میں کسی سیاست دان دے نال نہیں ٹرنا، اے میں تن پکی نہ ہون تے نہ پھر، لیکن میں ضرور آنا، میں بابے نے دعا دینا، میں جتنے جوگا آیا انہیں جوگا دعا دینا بابے دے منالا، اور ہون نہیں ہر جگہ دے نالا، لیکن نہ میں سیاسی جلسے جانا ہے، نہ میں سیاسی جلسے شرکت کرنا، اور نہ ہی میں سیاست نو پاکستان دے مسائل دا حل سمجھنا۔ اے میں اس تو بار ملاک دسنا تو میں تواڈے دین وچ گل بہ جائے، روز نہ میں نہ کیا کرو بے تسی جی کیڑے پاسے ہو، میں سیاست دے میدان وچ عملی طور تے حصہ نہیں لینا چاہتا، میرے معذور سمجھا جائے، جتنا میں کر سکنا انہاں کردا پیا، آندا پیا میں بابے نال اسٹام پیپر لکھانا جائے تو مڑ بھی لکھا، یہ توجہ ہے؟ بابے دے نال ضرور ہم بد مذہب نال نہیں، نالے بھی نوٹ کر لو، بد مذہب بابے نال بھی آوے تو میں او دے نال نہیں، بابے کو ایسا کوئی ٹیگ نہیں جڑا بد مذہب تے لائے تو سنی ہو جاندہ ہے، نہیں، یہ ٹیگ نہ آگے بنے ہے نہ پچھو کسے بنانا ہے، سنی ہو ہی ہوندہ ہے جڑا ایتھو کلمہ پڑھے، سمجھ آئیے کوئی نہ، سنی ہو یہ جڑا رسول اللہ دا سچا غلام ہے وہ ہی سنی ہے، باقی کوئی سنی نہیں، بجیدہ دل کرو کہ میں سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں، آج سنی ہے تو پرسوں مڑ کوئی نہیں سنی، انج دی سنیت بالکل میں نہیں منتا، میں بابے دا راڑا اور اللہ دے فضل و کرم نال بابے تو علاوہ جڑا حضور دے دین دا کم کرتا پیا میں وہ دے بھی ناڑا، چونکہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں روز ممبر اٹھے تقریراں کرا، نہ میں اس کو پسند کرنا، اسی حضور دیاں گلاں کرنا چاہنے ہیں، سانو وہ گلاں کر دیتا کرو، پھر جدو سانو پنجمہ پاسے تو بندے پریشر پا لیندے نہ جوتے ساڈے، وہ ہون تسی دسو ہی دسو، تے پھر میں انہوں نے کہا چلو میں ہون تو ایک باری دس چھڑنا مڑ میں معافی دے چھڑیا، میں کسے سیاسی پلیٹ فارم وچ کسے دے نال نہیں، بابے جی انہوں دے نال، کیونکہ بابا سنی ہے، بابا حضور دا غلام ہے، اور ہر صاحب ممبر دا حق بندا ہے کہ وہ بابے دے نال ہو جائے، اور توجہ کرو ہے بیلیو، میری بات سن لو اور یاد رکھ لو، میں روز تو آنا اور پھر دستا پیا، میرے نبی سرکار تشریف فرما سن، حضور ایک بندہ آیا، حضور فرماندے نے فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، بڑا برا آدمی ہے، حضور فرما رہے کھوڑ آیا تھے، حضور اٹھ کے کھلو گئے، وہ دی عزت تکریم کی تھی، جدو وہ ٹر گیا تھے صحابہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی جس لئے آندا پیاسی تے اس لئے پہ فرمان دے، اب بندہ بڑا برا ہے تو موڑوں دے کہ اٹھ کے کھلوتے کیوں ہو؟ اصل اجتے حضور سن دسنا نا ساڑی تعلیم ہے، حضور فرمان دے نا بھئی شریر دے شر تو بچنا آستے کھلوتا، اے انہا آستیاں دی گالے جنہاں نو رب فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوبہ تیری راکھی میں کرنی، حضور پہ فرمان دے میں دے شر تو بچنا آستے کھلو گیا، جیڑا سنی کسے دے شر تو بچنا آستے کھلو باندھا ہے دے مگر نہ لگ جا بیا کرو، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں، وہ جو فلانے دے نال کیوں ڈرتا ہے، فلانا تو آنے کی پتہ ہے وہ شدہ کیس تو ٹریا ہے، کچھ مجبوریاں ویکھیا کرو، تسی کہاں دے ہوگا نہ پھاد لئیے، اسی کوئی نہیں دشت گئے، تسا 25 تاریخ نو پتہ نہیں کتھوں لبنا ہے،
25 تاریخ تو بعد تساں لبنے ہی کوئی نہیں تو بندے کتے جان. مہربانی کرو ہاتھ تھوڑا کرو تھوڑا جا کرو سیاست. پر جے اسی تواڈے نال نہیں جلسے جاندے تے سن مار دے کیوں ہو؟ سن مینے نہ دیو تواڈی مہربانی اینی گل تے کھڑے رہو باسی تواڈے نال آ. ساڈے کوئی نہیں اخوال ہو تے سن مینے نہ دیو تسی کیویں دیو تے تسی کی ہو. اسی حضور دے غلام ہاں ہوری کسے دے بھی نہیں. بس ساڈی یہی گل ہے. اور سیاست نال میرا بالکل میں پھر اعلان کر رہا ہوں میرے جملے نوٹ کر لو. میرا سیاست نال کوئی تعلق نہیں نہ میں سیاست اچ کوئی حصہ لینا. لیکن اگر کوئی ساڈیاں اٹھاں نو نہ مار دے ساڈے پانی نہ بھرن دے تے اسی دعا تے کسے دے لینی ہے نا. اینا مہربانی کرو کہ نہ میرے مرشد دا بھی یہی طریقہ ہے تو میں بھی اسے دیا. اگر ساڈے اٹھن کسے نہ مار دیتا اور ساڈے سانو پانی سنیا نو ساڈے ملنگا نو نہ بھرن دیتا تے ایسا مڑے کسی اور دعا دے لینی ہے. ذہن وچ رکھیا کرو اینی تے ساڈا بھی حق بندا ہے. دعا تے اسی کسے دے چھڑنے بھائی ہن ساڈے اٹھ نہیں بان دیندے انہاں نو چھڑ دئیے کسے اور پاسے ہو جائیے. او بچیو اور میری گل سن لو تو میں تمہیں سنانا پیا تے کسے رنگ وچ پیا سنانا. ہن گل یاد کر لو. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار فرماندے نے نال کو سنگی سانگے نہ کریے ووٹ بھی سانگی ہے. ووٹ بھی بیٹا ایک سانگی ہے تے بھی کسے سنگی چنگے نال کری کوئی سنگی نال نہ کرے. مفتی منیب الرحمان صاحب دے اوتے فتویٰ جاری کر دیتا ہے. ساڈے جڑے سنیاں دے مفتی نہ مفتی منیب الرحمان صاحب انہاں دے تے باقاعدہ ریٹن فتویٰ دیتا ہے کہ ووٹ صاحب امانت دا امانت دار دا حق ہے اور وہ صحیح بندے دیو. ہاں رہے گارے نہ تو خیرن ووٹ نہ دیو. میں تے کوئی نہیں دیندا تہن پیا نا بج دینا ہوندا ہے تے اس بندے نوں دیا کرو جڑا تواڈے ووٹ دا اہل ہوندا ہے. حضرت باہو سلطان آپ فرمانے نے نال کو سنگی سانگے نہ کریے تے کل نو لاجے نہ لائے کام دے پتری نسلی تھی دے تے بھاویں موتی چوگے چگائے کوڑے کھو نہیں مٹھے ہو دے بھاویں سو بنا گڑے پائے تمہیں کدی تربوز نہیں چھیندے تے بھاویں توڑ مکے لے بھاویں پیری ننگیاں ہو کے بھی مکے جائیے بیلیا تمہیں ہی ہوندے نے. تمہیں جتی لا کے بھی ٹر جائے مدینے تو مدینے جا کے بھی راندہ تمہیں ہی ہے. اصل بدلے تے گل تے نہ بڑے یہ توجہ ہے. بندہ فلانا بندہ مدینے گیا تو جتی نہیں پائی. میں کہ یہ دا کوئی مطلب ہے جتی پا لے کیونکہ شریعت آخیا کوئی نہیں لا چھٹے. توجہ ہے حضرات کے نام جتی پا لے جتی دا تے مدینے دا ہے کوئی نہیں واسطہ بجڑا مدینے جا کے جتی لا چھٹے. عاشق رسول ہے. عاشق رسول اپنے چہرے تو دسے میں عاشق رسول ہوں. عاشق رسول اپنے کماں تو دسے کہ میں عاشق رسول ہوں. عاشق رسول اپنے کردار اور کریکٹر تو دسے کہ میں عاشق رسول ہوں. توجہ ہے نا. مدینے جا کے جتی لانا عاشق رسول ان دی علامت ہے لیکن منزل اگلی ہے. ہاتھی لگ گیا تو پوچھل پھد لیں گے تسی بڑے بھی عجیب ہو. ہاتھی لگ گیا پرواہ نہیں پوچھل پھد کے بیٹھے یہ مدینے جتی لا چھڑے جڑا عاشق رسول ہے. میں کہ نہیں یہ علامت نہیں. باہو فرما دے نہیں میرے باہو سلطان فرما دے تم میں کدی تربوز لی ہوں دے پامیں توڑ مکے
لے جائے اللہ سونے دی بارگاہ یہ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ آپ سب احباب دی حاضری قبول فرمائے. میرا ارادہ ہے کہ جڑے اس تو بعد میں جمعے پڑھاواں انہیں کسی موضوع تے بھی میں گل نہ کراں اور نہ ہی تسی بار بار میں فون کیتا کرو جی اسی کدے ووٹ دئیے تے اسی کی کریے. میں اپنی گل تو ساری دس چھڈی اس تو بعد اس موضوع تے میں کوئی گل نہیں کرنی. مہربانی کر کے میرے تو اوائڈ کرو اور سیاست دے میدان وچ میں نہ کھینچا تانی کرو. جتنا میں کر سکنا میں تو دس چھڑیا وما علینا الا اللہ.